اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا موضوع بر صغیر کی تعلیمی تنظیموں اور اصلاحی تحریکوں میں سے جامعہ ملیہ اسلامیہ ہے۔ یہ سبجیکٹ مختلف کلاسز میں مختلف سیمسٹر میں پڑھایا جاتا ہے۔ تو جامعہ ملیہ اسلامیہ ایک ایسا تعلیمی ادارہ ہے جس نے غلامی کے ایام میں مسلمانان ہند کے لیے خدمات سر انجام دیں۔ تو اس کی خدمات کا ہم احاطہ کرتے ہیں کہ اس کا قیام کے پس منظر کیا تھے اور اس کی خدمات کیا تھیں۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ دراصل مولانا محمد علی جوہر کا شاہکار ہے۔ محمد علی جوہر کا تعلق علی گڑھ کالج سے تھا اور وہ علی گڑھ کالج کے فارغ التحصیل طلباء میں سے ایک تھے۔ سر سید کے ساتھ ان کا کافی تعلق رہا اور مولانا محمد علی جوہر سر سید کی وفات کے بعد کالج کے چند اہم زعماء میں شمار ہوتے تھے۔ سر سید مرحوم نے جب علی گڑھ کی بنیاد رکھی، کالج کی بنیاد رکھی، تو ان کے سامنے کئی عظیم مقاصد تھے جن کا وہ تجزیہ کرتے ہیں کہ اس قوم کی تعمیر و ترقی کے لیے تعلیم ضروری ہے۔ ایک اعلیٰ فیملی سے تعلق رکھنے والے سر سید نے مسلمانان ہند کی تعلیم پہ خصوصی توجہ دی اور دامے درمے سخنے قدمے اس قوم کی تعلیمی آبیاری میں اپنا حصہ ڈالا۔ عظیم مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے جب علی گڑھ کالج کی بنیاد سر سید نے رکھی تو اس کا پہلو مسلمانوں کی تعلیم تھا، اور اس کالج کے ذریعے وہ یہ مقصد حاصل کرنا چاہتے تھے کہ مسلمان ترقی کریں اور ترقی کے ذریعے وہ دوسری قوموں کے ہم پلہ ہو جائیں۔ دانشور طبقے نے سر سید کی مخالفت بھی کی اور اس کی تعلیمی کاوشوں کو ملی و مذہبی تعلیمات کے منافی قرار دیا۔ اسی دوران ہم نے دیکھا کہ سر سید کی وفات کے بعد علی گڑھ یونیورسٹی کے لیے ایک مسلسل جد و جہد ہوتی رہی، جو 1921 میں شرمندہ تعبیر ہوئی، اور اسی دوران برصغیر کے اندر ایک اور تحریک جو خلافت موومنٹ کے نام سے مشہور ہے، تحریک خلافت چل رہی تھی۔ اس کی قیادت محمد علی جوہر کے ہاتھ میں تھی اور ہندو جو تھے وہ گاندھی یعنی موہن داس کرم چند گاندھی کی قیادت میں بھی اس میں شامل ہوئے۔ کچھ عرصے تک تحریک خلافت چلتی رہی اور محمد علی جوہر کے ساتھ ساتھ گاندھی بھی اس تحریک کا حصہ تھے۔ تو ایک موقع پر گاندھی نے تحریک عدم تعاون کا اعلان کیا، سرکاری نوکریاں، اعزازات، خطابات، امداد وغیرہ واپس کرنے کی مسلمانوں کو نصیحت کی، اور مسلمان گاندھی کے چکمے میں آ گئے اور انہوں نے بھی یہی کچھ کرنا شروع کیا، جس سے مسلمانوں کو بہت زیادہ مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ اور بدقسمتی سے سر سید کے فالوورز میں سے محمد علی جوہر جو تھے وہ بھی گاندھی کی پیروی پہ نکلے اور انہوں نے علی گڑھ کی انتظامیہ سے استدعا کی کہ گورنمنٹ کے ساتھ کسی قسم کا تعاون جو ہے وہ معطل کیا جائے، اور ان حالات میں ہمیں انگریزی تعلیم کو روک دینا چاہیے۔ سر سید کی پالیسی کے یہ بالکل برعکس تھا، اور محمد علی جوہر جو کہ اس کالج کے بڑے اہم رکن سمجھے جاتے رہے،
انہوں نے اب سر سید کے نظریات کی نہ صرف مخالفت کی، علی گڑھ کالج کی انتظامیہ کی مخالفت کی، حالانکہ علی گڑھ کے زعماء نے انہیں اس بات کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اس سے مسلمانوں کا تعلیمی نقصان ہوگا اور وہ پھر پہلی جگہ واپس چلے جائیں گے جہاں سے سر سید نے آغاز کیا تھا۔ سر سید محمد علی جوہر اپنی بات پہ ڈٹے رہے، حتیٰ کہ نواب وقار الملک نے ان کو سمجھانے کی بھی کوشش کی اور دیگر زعماء نے، لیکن وہ باضد رہے اور اس کا انہوں نے باقاعدہ اظہار کیا کہ وہ کسی بھی دوسری سکیم کے لیے تیار نہ تھے۔ تو چنانچہ انہوں نے علی گڑھ کالج کے طلباء کے اوپر ہاتھ رکھا، اور تحریک عدم تعاون کے دوران جب انگریزوں کے خلاف باقاعدہ تحریک زوروں کے اوپر تھی، تو مسلمان اور ہندو جو اس تحریک کے اندر اکٹھے تھے تحریک خلافت کے دوران، اور گاندھی کے مشورے پہ تعلیمی بائیکاٹ شروع ہوا، تو محمد علی جوہر نے بھی علی گڑھ کے اندر آ کر یہ اعلان کیا کہ انتظامیہ ساتھ دے اور ہم ان کی طرف سے عائد کردہ تعلیمی پالیسی، امداد وغیرہ ہر چیز کا بائیکاٹ کرنے جا رہے ہیں۔ انتظامیہ نے محمد علی جوہر کی اس خواہش کا کسی بھی صورت میں ساتھ نہ دینے کا اعلان کیا اور اسے کالج کی اور یونیورسٹی کی پالیسی کے برعکس قرار دیا کہ جس مقصد اور منزل کے حصول کے لیے ہم نے ایک طویل جد و جہد کی ہے، ہم اس کو اس تحریک کی وجہ سے زائل نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن محمد علی جوہر نے اس کے بعد کالج کے جو طلباء تھے ان کے ساتھ براہ راست اور باقاعدہ رابطے کیے اور انہیں اس بات کے اوپر مطمئن کیا کہ یہ ان کے قومی اور ملی فائدے کے اندر ہے، اور واضح کیا کہ وطن کی خدمت کے لیے آپ انگریزی تعلیم کو ترک کر دیں اور قومی غیرت کا ساتھ دیں۔ یہ بہت بڑی بدقسمتی تھی کہ محمد علی جوہر، جو ایک طویل عرصے تک علی گڑھ کالج کے لیے بنگال سے لے کر بلوچستان تک چندہ اکٹھا کرنے کی مہم میں پیش رہے، آج وہ اپنے پرانے نظریے سے ہٹ کر ایک نئی راہ کی طرف، نئی سمت کی طرف چلے، جس سے مسلمانوں کا بے پناہ نقصان ہوا۔ جوہر کی اس حرکت کا یا اس کی اس پالیسی کا یہ نقصان ہوا کہ علی گڑھ کالج سے سینکڑوں طلباء جو ہیں وہ چھوڑ گئے، اور کچھ وقت کے لیے انتظامیہ کو کالج جو ہے وہ بند بھی کرنا پڑا۔ علی گڑھ کالج میں ہنگامے شروع ہو گئے، تو انتظامیہ نے محمد علی جوہر کو علیحدہ کر دیا، انہیں کالج کے تمام امور سے الگ کر دیا گیا، اور اس طرح جب انہیں الگ کر دیا گیا تو طلباء جو اس ادارے سے علیحدہ ہو گئے تھے، اب ان کو دیکھتے ہوئے ان کے مشورے پہ محمد علی جوہر نے علی گڑھ کے متوازی ایک نئے ادارے کی بنیاد رکھی، اور اس نئے ادارے کا نام جامعہ ملیہ اسلامیہ قرار پایا۔ اب چونکہ محمد علی جوہر اس ادارے کے روح رواں تھے، اس نئے تعلیمی ادارے کے اندر جس میں اس نے یہ ادارہ قائم کر دیا، اور ادارہ قائم کرتے ہوئے اسی ادارے کو علی گڑھ کالج کے ساتھ ہی خیمے لگا کر تدریس کا کام شروع کر دیا گیا۔ واضح رہے، جامعہ ملیہ اسلامیہ کا آغاز علی گڑھ کالج کے ساتھ ہی خیمے لگا کر ہوا، اور یہاں کلاسیں شروع کر دی گئیں،
تدریس کا کام شروع کر دیا گیا، اور جو اس کا اب محمد علی جوہر کو دیوبند کی بھی حمایت حاصل ہو گئی، اور سارے کا سارا زور جو تھا وہ علی گڑھ کی مخالفت کے اوپر ہوا۔ اس کی مخالفت اس لیے کی جا رہی تھی کہ جو سر سید نے ایک پل بنایا تھا اس کو گرانا اب کیا ہو گیا، مطمع نظر بن گیا۔ یہ بہت بدقسمتی تھی اس قوم کی۔ تو چونکہ میں کہہ رہا تھا کہ دیوبند کی بھی حمایت حاصل تھی، اور اس لیے حاصل ہوئی کہ اب دونوں کا سٹرن سے ایک تھا، مطمع نظر ایک تھا کہ کسی طرح اس ادارے کو فیل کیا جائے، اور مولانا محمود الحسن جو تھے وہ خود تشریف لے آئے کیمپس کے اندر، خیموں کے اندر، اس نئے تدریسی ادارے کے افتتاح کے لیے، اور محمد علی جوہر نے اس ادارے کی تدریس کا باقاعدہ آغاز کر دیا 29 اکتوبر سن 1920 کو۔ 29 اکتوبر سن 1920 کو جوہر کے اس ادارے جامعہ ملیہ اسلامیہ کا باقاعدہ افتتاح شیخ الہند مولانا محمود الحسن کے ہاتھوں ہوا، جس کا مین مقصد علی گڑھ کالج کو زک پہنچانا تھی۔ 1925 میں تک یہ ادارہ اسی طرح چلتا رہا علی گڑھ کے اندر۔ پھر 1925 میں مولانا محمد علی جوہر نے اس ادارے کو علی گڑھ سے دلی منتقل کر دیا، اور اس کی سرپرستی کئی اور لوگ بھی کرنے لگے، جن کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ حکیم محمد اجمل خان جو ہمدرد دواخانے کے بانی تھے، ان کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر انصاری اور ڈاکٹر ذاکر حسین جو ایک مشہور دانشور تھے، ماہر تعلیم تھے۔ ذاکر حسین کمیٹی کی تعلیمی ریکمنڈیشن کی سربراہی انہوں نے کی تھی، انہیں جامعہ ملیہ اسلامیہ کا سرپرست بنایا گیا۔ تو اس طرح جامعہ ملیہ اسلامیہ جو ہے اس کی جو سروسز تھیں وہ جس مقصد کے ساتھ بھی شروع ہوئی تھیں اس کے پس منظر میں جو کچھ بھی تھا، لیکن اب ان کے سامنے میں سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزیں سامنے آ گئیں جس کے لیے انہوں نے کام شروع کیا۔ چونکہ اب طلباء آ گئے تو ان کا مستقبل جو تھا اس کو ہر لحاظ سے محفوظ کرنا جامعہ ملیہ اسلامیہ کی ذمہ داری تھی۔ جامعہ نے تعلیمی ادارے کو حکومتی اثرات سے محفوظ کرنے کی ایک پوری کوشش کی، ایک قانون سازی کی، اور اس ادارے کے اہم مقاصد جو ہیں وہ تحریر کیا۔ پہلا مقصد یہ تھا کہ اسلامی ثقافت کا احیاء ہونا چاہیے، اور اس کے لیے کئی لوگوں کو باقاعدہ ہائر کیا گیا کہ وہ آ کر مختلف ویلیوز طے کریں، اقدار طے کریں۔ اسی طرح تشکیل کردار کے اوپر زور دیا گیا کہ جو بچے ہیں، طلباء ہیں، ان کا جو کردار ہے اسے بہتر کیا جائے۔ پھر جدید علوم جو تھے ان کو لمیٹڈ حد تک جو ہے وہ رکھا گیا، حالانکہ اسی تناظر میں وہ مخالفت کر رہے تھے علی گڑھ کی، اور اب بعد میں انہوں نے مولانا جوہر نے ایک کتابچہ شائع کیا، تعارفی کتابچہ تھا، اس کے اندر کہا کہ ہمارا مطمع نظر یہ ہے کہ نوجوان جو ہیں وہ جدید تعلیم بھی حاصل کریں، اور جدید تعلیم حاصل کرتے ہوئے وہ مذہبی تعلیم بھی حاصل کریں اور صحیح معنوں میں مسلمان ہوں۔ تو اسی طرح مذہبی تعلیم کو بھی جامعہ ملیہ اسلامیہ نے اپنے سلیبس کا خاص حصہ بنایا اور واضح کیا، محنت کی عظمت کے تصور کو یہاں واضح کیا گیا کہ محنت کرنی چاہیے، اس کے لیے آپ سرکاری ملازمت بھی حاصل کر سکتے ہیں، آپ جو ہے وہ اکابر بھی بن سکتے ہیں، آپ لیڈر بھی بن سکتے ہیں۔ وحدت علم کا تصور دیا گیا۔ انگریزی نظام تعلیم کے اندر مختلف حصے ہو گئے، لیکن جب ہم جامعہ کے اندر دیکھتے ہیں تو انہوں نے کوشش کی کہ جو نصاب ہے اس کے اندر ایک ہم آہنگی پیدا کی جائے، نصاب ایک جیسا ہونا چاہیے، تمام طلباء ایک ہی قسم کا نصاب پڑھیں، تو یہ جامعہ کا ایک اور مقصد تھا۔ اسی طرح جامعہ نے فکری طور پہ آزاد سوچ اور مذہبی و ملی اقدار کے تحت جو ہے وہ کام کرنے کو اس ادارے کا مقصد قرار دیا۔
پھر جامعہ نے اپنے جو تعلیمی سلسلہ تھا اس کو 5 مدارج کے اندر تقسیم کیا. 2 درجے کے علیحدہ علیحدہ مقاصد تھے. انہی مقاصد کی نسبت سے 5 مدارج کی نسبت سے جامعہ جو تھا انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنا نصاب کو ترتیب دیا کہ اب نصاب جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے. نصاب میں جدید علوم کو بھی شامل کیا گیا جو عصری تقاضوں کے مطابق تھے. اردو کو ذریعہ تعلیم قرار دیا گیا. انگریزی ایک خاص حد تک تھی. عربی کی تدریس ہر سطح پر لازمی قرار دی گئی. اور جامعہ کے نصاب 5 مدارج میں جو تھے، ایک میں پہلا درجہ مکتب کا تھا. اس کے لیے تعلیم کی مدت 2 سال تھی. 5 سے 7 سال کی عمر کے بچوں کو مکتب کی تعلیم کے اندر شامل کیا جاتا تھا. پھر درجہ اول آیا، اس کی مدت 5 سال تھی. اس میں 12-13 سال کی عمر کے بچے جو تھے انہیں لیا جاتا. انہیں قرآن مجید ناظرہ ترجمہ کے ساتھ پڑھایا جاتا، مختلف صورتیں یاد کرائی جاتی. پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کو اس کے اندر اردو، سائنس، تاریخ اور جغرافیہ جو تھا وہ اس نصاب کا اہم جزو تھا. پھر ثانوی منزل آ گئی. اس کے اندر فارسی، انگریزی، تاریخ، جغرافیہ، سیاسیات، دنیات، معاشیات، ریاضی، منطق اور نفسیات پڑھایا جاتا. پھر چوتھا درجہ جو تھا اس کے وہ کہتے تھے یہ منزل اعلیٰ ہے. یہ 3 سال تھی. اس میں دنیات کے ساتھ ساتھ تاریخ اسلام کو، علوم اسلامی کو اور تاریخ فلسفہ کو مرکزی حیثیت حاصل تھی. پھر 5واں درجہ فضیلت کا تھا. اس کے اندر یہ یوں تھا کہ کوئی سند حاصل کی جاتی، طلباء کو باقاعدہ کوئی ریسرچ کا موضوع جیسے تھیسس ٹائپ چیزیں دی جاتی اور اس طرح ان کو ایک سند فضیلت عطا کی جاتی. جامعہ نے اسی طرح اپنی منزل کو جاری رکھا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جامعہ کی اہم خصوصیات جو تھیں ان میں اردو ذریعہ تعلیم جو تھا وہ اردو ذریعہ تعلیم سب سے نمایاں تھا. اور جامعہ کے طلباء کے لیے بھی ضروری تھا کہ وہ ڈگری حاصل کرنے سے پہلے اردو میں کوئی کتاب تحریر کریں. اسی طرح تعمیر کردار کے ساتھ ساتھ سادگی کے اوپر جامعہ نے زور دیا. علی گڑھ کا نظام بالکل برعکس تھا. علی گڑھ کے اندر ماڈرن، جدید اور اعلیٰ معیار جو تھا وہ ضروری تھا، لیکن جو جامعہ ملیہ اسلامیہ کے لوگ تھے انہوں نے سادگی کو کیا فروغ دیا کہ کس طرح آپ لوگوں نے وقت گزارنا ہے، زندگی گزارنی ہے اور تعلیم آپ نے حاصل کرنی ہے. اسی طرح جامعہ کے اندر ایک کچھ چیزیں اور جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ تھا کہ آپ لوگ خلوص اور محنت کے ساتھ تدریس کا جو سلسلہ ہے اسے جاری رکھیں. تو یہاں سیاست جو تھی اسے حائل نہیں ہونے دیا گیا. جامعہ نے کچھ فنی تعلیم جو تھی وہ بھی شامل کرائی، جس کے اندر مختلف قسم کی جو فنی تعلیمات تھیں وہ ان کا عملی اہتمام کیا جاتا تھا، اور تاکہ طلباء جو ہیں وہ فارغ التحصیل ہو کر کوئی روزگار حاصل کرنے کے قابل ہو جائیں. تصنیفات کے لیے بھی ایک ادارہ قائم کیا گیا. اردو اکیڈمی کا قیام عمل میں لایا گیا اور اس کی نگرانی جو تھی وہ نامور دانشور ڈاکٹر عابد حسین کے پاس تھی. اس کے علاوہ انہوں نے کئی سنسکرت کے، انگریزی کے، عربی کے، فارسی کی کتابوں کے جو تھے وہ ترجمے کروائے. اور ان کے اندر پروفیسر محمد مجیب تھے، ڈاکٹر ذاکر حسین، ڈاکٹر عابد حسین اور کئی دیگر لوگ تھے جنہوں نے اس ادارے کے اندر اردو اکیڈمی میں نمایاں کردار ادا کیا. متوازن نصاب کے ساتھ ساتھ علمی ماحول جو تھا وہ بڑا سازگار بنانے کی کوشش کی گئی. طریقہ تدریس جو تھا وہ نہایت اعلیٰ تھا. اس کے اندر سینٹرلائزڈ اسٹوڈنٹ تھا. ٹیچر اور یا اساتذہ کرام جو تھے وہ طلباء کو علم جو تھا وہ خاص حد تک فراہم کر رہے تھے. ان کو صرف کتابی کیڑا ہی نہیں بنایا جا رہا تھا، رٹا خوری پہ زور نہیں تھا، عملی طور پہ علوم ان تک پہنچائے جا رہے تھے. یہی وجہ ہے کہ ایک اعلیٰ کتب خانہ جو تھا وہ جامعہ نے ترتیب دیا اور اس کے اندر سے طلباء مستفید ہو رہے تھے. یہ بدقسمتی ہے کہ آج ہمارے ہاں
لائبریری اور کتاب جو ہے اس کی بجائے ہمارے پاس انٹرنیٹ اور ماڈرن ٹیکنالوجیز کے ذریعے فوری ہم چیزیں حاصل کر کے کتاب کی افادیت کو سمجھنے سے ہی قاصر ہو گئے ہیں۔ لیکن ہمارا یہ خاصہ ہے خاص طور پہ تاریخ کا کہ یہاں تاریخ بغیر پرائمری سورسز اور کتابوں کے پڑھے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ علوم کے اندر کیسے ہم دیکھ سکتے ہیں علم تاریخ کو؟ فلسفہ تاریخ ہم نے دیکھنا ہے، ہسٹری آف ہسٹری ایس ایم جعفر کی ہمارے پاس پڑھی ہے، ہمارے پاس آئیڈیا آف ہسٹری پڑھی ہے، مسعودی کی تاریخ ہے، مروج الذہب و معادن الجواہر، مقدمہ ہے کتاب العبر و دیوان المبتداء فی الخبر فی ایام العرب والعجم والبربر ومن آثار من ذوی السلطان الاکبر، طبری کی کتاب اپنا تاریخ الامم میں والرسل والملوک۔ تو بیسیکلی دیوان ابن سعد طبقات ہیں۔ تو کتب بینی جو ہے، جو کتاب سے جب تک آپ کا واسطہ نہیں پڑے گا آپ چیزیں سمجھ ہی نہیں سکتے۔ تو اس لیے اس جامعہ کا یہ ایک نمایاں کام تھا، انہوں نے اعلیٰ معیار کی جو کتب تھیں انہیں اپنی درسگاہ کی زینت بنایا، اور طلباء وہ کتابیں پڑھ رہے تھے اور ان کو پڑھائی جا رہی تھیں۔ اسی طرح طلباء جو ہیں انہیں ایک ان کے لیے حدود متعین تھی۔ یہ ہماری طرح کا سسٹم نہیں تھا کہ ان کو آزاد چھوڑ دیا جائے، ان کی تربیت اس طرح ہو ہی نہیں سکتی۔ تو جامعہ نے علی گڑھ کے برعکس اور دیوبند کے برعکس ایک متبادل تصور دیا کہ طلباء نے کام کیسے کرنا ہے۔ اسی طرح جامعہ کے اثرات بڑے واضح ہوئے۔ تھوڑے عرصے کے اندر جامعہ نے جو اثرات مرتب کیے وہ انتہائی نمایاں تھے۔ ان کے اندر ایک تو اردو کی ترویج ہوئی، اور جامعہ نے اردو زبان جو کہ متحرک زبان کی شکل اختیار کر گئی، اسے ذریعہ تعلیم بنا کر اس کو نمایاں کیا۔ جامعہ نے جو اردو اکیڈمی قائم کی، اس نے سینکڑوں ہزاروں کتب جو تھیں ان کو کے ترجمے کر کے وہ لوگوں تک پہنچائی۔ اسی طرح جامعہ نے تحقیق کو موضوع بنا کر اس دور کے اندر صدی پہلے ریسرچ کا ایک ایسا ماڈل پیش کیا کہ لوگ جو تھے وہ تحقیقی مقالات لکھ رہے تھے اور نئی نئی تحقیق و تاریخ کی گیریں کھول رہے تھے۔ جامعہ نے طلباء کے اندر عظمت محنت کا تصور دیا، اور پھر اسی طرح جامعہ کے اکابرین جو تھے انہوں نے اخراجات پورے کرنے کے لیے ذاتی اور قومی جذبے کا سہارا لیا، حکومت سے اس حوالے سے کوئی مالی اعانت حاصل نہ کی جس کا عام لوگوں کے اوپر بھی اثر ہوا۔ اسی طرح داخلی پالیسی کے باعث جامعہ جو تھی اس نے تعلیم کا جو تصور تھا اس کو عام کیا۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ نے نعرہ لگایا فری تعلیم کا، اور اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے طلباء ایسے آ گئے جو گمنام تھے، جن کے مالی حالات نہیں تھے، ان کو جامعہ نے اپنے پاس پناہ دی اور ان کی تعلیمی حیثیت کا بندوبست کیا۔ جامعہ کے اوپر تنقیدی جائزہ اگر دیکھا جائے اس کا، تو حالات و واقعات کے باعث وسائل کی قلت کے باوجود جامعہ نے کسی نہ کسی حد تک تعلیم عام کی۔ یورپ کی نامور یونیورسٹیوں کی طرح یہاں اعلیٰ سطح کے اساتذہ جو ہیں وہ فراہم کیے گئے، لیکن انفارچونیٹلی کہ قومیت کے پرچار میں جامعہ کے اکابرین جو تھے مسلم تشخص کے حوالے سے، دو قومی نظریے کے حوالے سے یہ کانگریس کے ہم نوا بن گئے، اور ان کی جو قومی اور ملی خدمات تھیں وہ بہت کم تھیں۔ حتیٰ کہ تحریک آزادی کے دوران بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جامعہ ملیہ سے وابستہ لوگ جو تھے وہ تحریک پاکستان کے مخالف ٹھہرے اور انہوں نے کانگریس کا ساتھ دیا، لیکن علی گڑھ فرسٹ جنریشن آف علی گڑھ جو تھی، یا علی گڑھ کے بعد کے جو لوگ تھے،
انہوں نے تحریک پاکستان کے اندر ہراول دستے کا کردار ادا کیا، اور جگہ جگہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں 1945-46 کے اندر علی گڑھ اسٹوڈنٹس فیڈریشن کا ایک وفد یہاں ڈی جی خان تک بھی آیا۔ تو اسی طرح کچھ اور چیزیں بھی دیکھی جاتی ہیں کہ اس ادارے کے خلاف ایک رد عمل بھی آیا کہ یہ ادارہ حقیقت کے برعکس ان امور کے اندر ناکام ہو گیا ہے جو اس کے بنیادی مقاصد میں تھے، اور اس ادارے کے اوپر چھاپ لگ گئی کہ یہ ادارہ جو ہے دراصل علی گڑھ کو ناکام کرنے کے لیے ہے۔ کسی حد تک یہ ٹھیک بھی تھا۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ نے قیام کے آغاز سے ہی جو حکومتی معاملات اور اعانت سے انکار کیا، تو یہ سلسلہ بھی کافی عرصے تک چلتا رہا۔ حتیٰ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جامعہ کے جو اکابرین تھے وہ بعد میں اس ادارے کی ساکھ برقرار اس لیے نہ رکھ سکے کیونکہ وہ جو ایک قومی پالیسی تھی وہ اس کے برعکس چل رہے تھے۔ تو اس نتیجے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جامعہ جو ہے وہ کسی حد تک تعلیمی طور پہ تو کامیاب رہا، لیکن مسلمانوں کی معاونت کے اندر، اعانت کے اندر، تحریک آزادی کے اعتبار سے خصوصاً اس کا جو کردار تھا وہ خاصا مبہم تھا، جس کی وجہ سے جو ان کی ایک پذیرائی تھی وہ کیا ہو گئی، وہ عوام الناس کے اندر کم ہو گئی۔ جامعہ اور ندوہ کا اگر آپس میں تقابل کیا جائے تو کچھ چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ ندوہ نسبتاً انہوں نے اپنے آپ کو اس انداز سے نہیں رکھا کہ کہیں وہ مخالفت کی پالیسی پہ گامزن ہوں۔ پیشہ ورانہ تعلیم کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ جو ہے وہ زیادہ متحرک تھی بنسبت ندوہ۔ ندوہ کے اندر لوگ سرکاری ملازمتوں کی طرف زیادہ توجہ دیتے رہے، ادھر فنی تعلیم بھی ان کو دی جاتی رہی۔ دو قومی نظریہ کے اندر جامعہ ملیہ اسلامیہ نے اس کی مخالفت کی، جس سے ان کی شہرت کو شدید نقصان پہنچا۔ البتہ جو ندوی تحریک کے لوگ تھے انہوں نے اس کی، جن میں سید سلمان ندوی کا نام میں لوں گا، تو وہ اس تحریک کے بڑے قریب رہے اور انہوں نے اس کی حمایت کی۔ ذریعہ تعلیم اردو نمایاں رہا ہے، ندوہ نے بھی اردو رائج کی مگر زیادہ توجہ نہ دی۔ داخلی آزادی دونوں نے دی، نصاب کے اندر بھی مختلف تصور دیے گئے، لیکن ندوہ کا جو نصاب تھا وہ تفسیر و حدیث اور جدید مغربی علوم کو اس میں خاص مقام حاصل رہا، لیکن جامعہ کا نصاب جو تھا وہ اس لحاظ سے ندوہ سے بالکل مختلف تھا۔ تو علمی اعتبار سے ان کی جو خدمات ہیں ان کو ہم کسی صورت میں بھی پس پشت نہیں ڈال سکتے۔ پاکستان کے اندر جو دیگر پھر نظام تعلیم ہمارے پاس اب ہے، اس کے اثرات آج بھی ہم کسی نہ کسی شکل میں خاص طور پر 4 تا 5 تحریکوں کے ضرور دیکھتے ہیں، ایک علی گڑھ کے، دیوبند کے، ندوہ کے اور جامعہ ملیہ اسلامیہ کے، اور اسی طرح کچھ نہ کچھ اور جو انجمن اسلامیات تھیں ان کو بھی آج ہم دیکھتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے امید ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ ضرور آیا ہوگا جامعہ ملیہ اسلامیہ۔ انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے ہم کوئی اور ٹاپک جو ہے میں آپ کے سامنے ڈسکس کروں گا۔ آپ لوگ اس کی سمری لکھیں گے تو آپ کو چیزیں یاد ہوں گی، خلاصہ لکھا کریں، کنسیپچول بنیں بجائے رٹا لگانے کے، اور اس کے ساتھ ساتھ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، تندرست رکھے۔ اس وقت ملک ہمارا جس نازک دور سے گزر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں نجات دلائے، اس کرونا سے، وائرس سے، پاکستان کو، عالم اسلام کو، پوری انسانیت کو۔ آپ اپنے گھر والوں کا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔